زکریا رحمت اللہ علیہ نے 18 برس مدینہ منورہ میں پیغمبر کی حدیث پڑھائی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں بیٹھ کر مدینے کی موت کا انتظار کیا۔ مدینہ منورہ میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی، کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ کسی کا جنازہ پارک میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ برآمدے میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ مسجد کے صحن میں رکھا جائے گا۔ او زکریا قربان جاؤ تیرے مقدر پر، تیرا جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں رکھا ہوا ہے۔ حکومت نے، وہاں کی حکومت نے قبر بنائی، اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ آواز آئی، او زکریا تو نے ساری زندگی میرے محبوب کی حدیث پاک پڑھائی، ہزاروں فضائل کی کتابیں لکھی، لاکھوں بے دین دیندار بن گئے، لاکھوں بے نمازی نمازی بن گئے۔ آجا میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ جاؤ جنت البقیع میں جا کے تحقیق کرو، علماء سے پوچھو، کتابیں پڑھو۔ ارے او نبی کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ، تو اتنا بتلا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی سوئے ہوئے۔ ارے او حضرت طلحہ، او حضرت زبیر، بتاؤ تمہارے بغل میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی سوئے ہوئے۔ او نبی کے دوہرے داماد عثمان ابن عفان، ذرا اتنا بتلا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا بدر الدین مرٹھی سوئے ہوئے۔ وہ تو ایک ہی نوجوان تھا جو ہر وقت مدینے کی موت کی دعا مانگا کرتا تھا۔ عمر ابن الخطاب ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ الہ العالمین میں گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، مجھے ایسی موت دے، گھر تیرا، دل میرا، در تیرا، سر میرا۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ آواز آئی، وہ میرے محبوب کے محبوب، میں تجھے کسی اور جگہ کیسے موت دے سکتا ہوں؟ میں تیرے یار نے جولی پھیلا پھیلا کر تجھے رات رو رو کر مانگا تھا۔ کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا۔ او میرے محبوب کے محبوب، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا، سارا قرآن آئے گا۔ دوسری دعا کیا مانگتے تھے؟ اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد، الہ العالمین کہیں اور دفن نہ کرنا، مجھے مدینہ منورہ میں دفن کی جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کسی اور جگہ کیسے دفن کر سکتا ہوں؟ تجھے تو راتوں رات جھولی پھیلا پھیلا کر مانگا تھا، تجھے تو میرے اپنے محبوب کی اتنا قریب سلاؤں گا، جب ان کا دل کرے وہ دیدار کرے، تیرا دل کرے تو دیدار کر۔ اللہ مجھے اور کو مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، مدینے کی موت مانگ سکتے۔ کیا کابیر تھے، کیا ہمارے کیسے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد ڈالی تو کسی انگریز گورنر نے چگلی کی، انگریز گورنر کو جا کے کہ یہ جو چھاونی بنائی نا اس میں تمہارے خلاف پلان بناتے، پالیسیاں کرتے۔ وہ کچے کان والے نہیں تھے، بڑی حساس قوم تھی۔ انہوں نے ایک چیلے کو بھیج دیا جا ان کا جبہ کبہ پہن کے ان کے درس میں بیٹھ جا، سن کیا وہ سکھاتے۔ 3 گھنٹے مولانا قاسم صاحب کے درس میں بیٹھا، پھر آ کر کے چلا کر کہنے لگا ایسا چہرہ دیکھ کر آؤ جو جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ 4 سال مالٹے کی جیل میں مکہ پیستے پیستے شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند نے قرآن پڑھا۔
آج کوئی مکتب میں قرآن یاد کرے گا، مسجد میں قرآن یاد کرے گا، دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا، مدرسے میں قرآن یاد کرے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 4 کلو مکئی سیر پیستے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا۔ تو اونھے لیٹے ہوئے، لوٹا پیٹ کے اندر دبا ہوا ہے، تو مولانا شیخ الہند نے کہا اے نوجوان، جب آرامی کرنا ہے تو سیدھا لیٹ کے سو جا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی فرمانے لگے جزیرے میں برف باری ہے، کتنی سخت سردی پڑ رہی ہے، یہ سارا دن چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑے گا تو پھر آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، لوٹا دبا کے پڑا ہوں تاکہ تھوڑا پانی گرم ہو جائے، آپ کل تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ وضو فرمائیں گے، مصلی پہ کھڑے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، امید ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کابیر تھے اور کیا ہماری زندگی ہے، وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے انسان تھے، وہ کوئی آسمان سے نہیں آئے تھے، فرشتے تھے، جن تھے، شادیاں بھی ہوتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی ستاتی تھی، نیند بھی آتی تھی، بچے تھے، رشتہ دار تھے، سارا دنیاوی جسمانی نظام لگا ہوا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ایسے مستغرق رہتے تھے، دنیا وما فیہا کی خبر تک نہ رہتی تھی۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا، دونوں پاؤں نہیں ہاتھوں کے بل گھسیٹ کے چل رہا ہے، تو مالک بن دینار نے پوچھ لیا بھائی کہاں سے آیا ہے؟ کہاں؟ بخارا سے۔ اسی حال میں؟ کہاں؟ ہاں۔ کب نکلا تھا؟ 7 سال پہلے نکلا تھا، 8واں لگا ہوا ہے۔ اسی حال میں؟ کہاں اسی حال میں؟ تجھے کھلاتا پلاتا کون ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ذات مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے وہی ذات تندرستی عطا کرتی ہے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کئی سالوں سے نکلا ہے، اب تو پتہ نہیں جانے میں کتنی دیر لگے گی، ایک کام کر آج کی رات میرے یہاں ٹھہر جا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار، یہ جو 4-5 منٹ باتوں میں جو میرے ضائع ہوئے مجھے ان کا بڑا دکھ ہوا، کاش میں یہاں نہ ٹھہرتا، 2-4 قدم اور گھسیٹتے گھسیٹتے میرے یار کے قریب ہو جاتا۔ رک جا تو تھک گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگا تیرے دیوانے مگر، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ جن کو خدا سے عشق ہو، عقیدت ہو، محبت ہو، دل میں شوز و گداز ہو، وہاں تھکنے کا کیا مطلب؟ تو مالک بن دینار فرماتے وہ تو وہاں سے چلا گیا، اسی سال میں حج کے لیے گیا، میں نے مینا میں دیکھا بہت بڑا مجمع تھا، میں مجمع کو چیر کر آگے اندر گیا، چاروں طرف لوگ کھڑے تھے، بیچ میں وہی نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، الہ العالمین آج کسی نے بکرے کی قربانی دی، آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، میں غریب ہوں، قلاش ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس میری جان کے علاوہ دینے کو کچھ نہیں، الہ العالمین میری جان کی قربانی قبول فرما۔ فوراً ایک چیخ ماری، روح نکل گئی۔ کیا اللہ والے تھے۔ موت کے وقت کی پیاس اتنی شدید پیاس لگتی ہے، سمندر پلاؤ پیاس نہیں بجھتی، وہ جھٹکا لگا نہیں ہے، جس کو ایک دفعہ سٹاک آیا اس سے پوچھو۔ کیلے کا ذائقہ میں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ میں معلوم ہے، امرود کا ذائقہ میں معلوم ہے، انناس کا ذائقہ میں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں فالودے کے ذائقے ہمیں معلوم ہے۔ ارے او مسلمانوں، قبر کی مٹی میں قبرستان جا کے کسی مردے سے پوچھ کے آؤ موت کا ذائقہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے ان کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے تھے، وہ مردے کے پاس جاتے کہتے ہیں کم باذن اللہ، تو مردہ اٹھ کے گفتگو کرتا تھا، تو گاؤں والے کہنے لگے کہ روزانہ نئی نئی قبریں سے مردے اٹھاتے، چلو بہت پرانی قبر پہ لے جاتے، بہت پرانی قبر پر لے گا، کہا اس کو اٹھاؤ، ہماری ٹھوکر اٹھ، تو اٹھا کا پوچھا کون؟ کہا سام۔ کون سام؟ کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اوہ تیرے کو یہاں کتنا عرصہ ہوگا؟ 2500 سال ہو گئے۔ اچھا قبر کا حل بتا، اندر ہوتا کیا ہے؟ کہا قبر کا حل پوچھتے ہو، اس سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھا موت کا جھٹکا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے سارے مراحل آسان فرمائے۔